اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے اوورال ایمانیات کے ٹاپک کے انڈر، اور اس میں میں آپ کے ساتھ قرآن پاک میں سے جو مختلف امپورٹنٹ کسی بھی ٹاپک یا جیسے اس رسولوں والے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو آیات ہوتی ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بات میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں آلموسٹ یہ ریپیٹ کرتا ہوں، شاید وہ بورنگ بھی ہو جاتی ہو، لیکن ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ میں کوئی تفسیر کر رہا ہوں یا یہاں پہ اس کی وہ خود سے کوئی فتویٰ وغیرہ دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ یہ آیات ہیں جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، وہ ترتیب کے ساتھ جو امپورٹنٹ آیات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، تاکہ اس ٹاپک کو ہم قرآن پاک کی مدد سے خود ایک ترتیب سے سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہمیں کیا کیا باتیں کہی ہیں یا کیا کیا حکم دیے ہیں۔ جیسے رسولوں کا ٹاپک ہے تو اس میں رسولوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں کیسی، اور وہ جو ضروری ہیں، اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں آیات، لیکن جو ضروری ہیں اور وہ کوشش کرتا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ ہوں تاکہ وہ ٹاپک بہتر طور پہ سمجھ آ جائے۔ اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آیات شیئر کروں، ساتھ میں تھوڑی بہت اپنی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا انٹریکٹیو رہے، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو دیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ میں عربی بھی اوپر ہوتی ہے، پھر لفظی ترجمہ بھی ہوتا ہے اور نیچے محاوری ترجمہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو آپ خود بھی دیکھیں اور اس کی اگلی پچھلی آیات کنٹیکس وغیرہ بھی اس کے دیکھ لیں تو وہ سمجھ بنتی جاتی ہے۔ یا آپ خود سے اور بھی کوئی آیات کرنا چاہیں تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زبان میں سمجھیں۔ ہمارا رسولوں کا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے، اس میں ہم جو اس سے پہلے ویڈیوز میں بات کر رہے تھے، اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ اب نئی چیز ہے کہ رسول کیا ہوتے ہیں، یا مطلب ایز اے اسپیشیز وہ کیا ہیں، وہ انسان ہیں یا وہ کوئی اور ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے، تو ہم اس چیز کو آج دیکھتے ہیں۔ اب سے کافی ساری اگلی جو آیات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ ایک چیز تو یہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو کی تھی اپنی، اس میں یہ دیکھیں کہ بات تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں لا سکتا، اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ کوئی نشانی اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں لے آ سکتا رسول۔ تو وہی جو توحید اور جو مطلب اللہ کی اتھارٹی ہونا جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو یہ دیکھیں اس سے ملتی جلتی ہی آیت ہمیں اور بھی مل گئی، اور بھی بہت ساری آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں اسی لیے اس کے ساتھ وہ کر رہا ہوں کہ وہ جو پچھلا ٹاپک کیا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس میں جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے، اور جو اس سے پہلے ہم نے کچھ آیات کی ہیں اس میں تو یہ تھا کہ رسول ساروں کا ذکر رسولوں کا قرآن پاک میں نہیں ہے، کچھ بعد کا کیا ہے اور بعد کا نہیں بھی کیا، تو وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ لیکن اب سے جو یہ ہے کہ رسول کیا ہوتے ہیں، وہ مطلب انسان ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک یہ بڑی ڈیٹیل سے قرآن پاک میں ڈسکس ہوا ہے، تو اب کافی ساری آیات ہم اسی پہ ہی دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ رسولوں کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، تو وہ پھر بڑی ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے۔ تو اس کی سٹارٹ ہی دیکھیں اس آیت کی، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں۔ یہ وہ بات ہو گئی کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے ہیں، ظاہری بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ تو بیوی بچوں والا مینز انسان ہی ہوں گے نا، جو انسان کے ہی بیوی بچے ہوں گے، اور ان کے آگے جو بیوی ہوگی اور جو بچے ہوں گے وہ بھی آگے انسان ہی ہوں گے، تو یہ انسان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا، مطلب کوئی اور مخلوق کے بیوی بچے انسان والے اور انسانوں کے بچے تو نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بات تو یہ ہم اس کو بڑی باقاعدہ انسان والے الفاظ میں بھی آگے دیکھیں گے۔ یہ آیت میں اس لیے صرف کر رہا ہوں کہ وہ پچھلی آیت سے اجازت والی
آیت سے ملتی تھی تو یہ پہلے کر رہے ہیں، اور بہت ساری آیات دیکھیں گے اس پہ. اور ہم جیسے وہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، ان کی سپیشیز انسانوں میں. اللہ نے بڑی اس کی لاجیکل جواب بھی دیا ہے کہ وہ انسان کیوں ہے، اور یہ آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن مین بات یہ ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں. یہ بات طے ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں. وہ انسان ضرور ہیں لیکن ان کا رتبہ ظاہری بات ہے بہت اونچا ہے، بہت اوپر کا ہے. وہ انسانوں کی بہت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. ظاہری بات ہے وہ رسول ہیں تو ان کا اللہ پاک سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. تو آپ ان کے درجے کا اندازہ تو لگائیں کہ انسانوں میں سے وہ انسان جس کا اللہ پاک کے ساتھ رابطہ ہو، جن کا اللہ جبرائیل علیہ السلام سے بات کرتے ہوں اور وہ اللہ کے پیغام ڈائریکٹ ان کے پاس آتے ہوں، تو وہ ان کا کیا رتبہ. وہ ہم جیسے تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے ہم سے تو بہت اونچی شان ہے، بہت اونچے ہیں، وہ بہت اونچے انسان ہیں، اعلیٰ مرتبہ انسان ہیں. لیکن ایز اے سپیشی وہ انسان ہی ہیں، ہیں ہم میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی ہے. یہ بات مقصد ہے، اور یہ ہم اگلی بڑی آیات میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے. تو یہ وہی بات جو ہم نے پچھلی میں پڑھی کہ اتھارٹی اللہ کی ہی ہے، کسی اور یا کسی رسول کا یہ اختیار نہیں ہے. یہ ہم نے پچھلی بھی آیت میں پڑھی، اس میں بھی پڑھی. یہ میں نے اسی لیے کی کہ وہ زیادہ مزید کلیئر ہو جائے چیز، اور آپ کو بہت ساری اس طرح کی آیات مل جائیں گی. ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے کہ یہ کیا، یہ آخری، اگر یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت ڈیپ بات ہے. اور یہ اس کی ڈیپ یہاں پہ ہے لیکن اس کی قرآن پاک میں بہت ساری تفصیلات آپ کو ملتی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہر مقررہ وعدے کی مینز کہ ہر ایونٹ اور ہر چیز پہلے سے پلانڈ ہے. ہر ایونٹ، ہر مطلب مقررہ وعدہ وہ کوئی ایونٹ ہی ہے نا، تو وہ مقررہ وعدہ کی ایک لکھت ہے، وہ پہلے ڈیفائنڈ ہے. ہر جو ایونٹ ہے وہ پہلے ڈیفائنڈ، ہر چیز پہلے لکھی ہوئی ہے. اللہ پاک نے پوری ہر چیز کی پلاننگ ناپ تول کے ہر چیز کی ہوئی ہے. اس کا یہ مقصد، اور اس کی بڑی ڈیٹیل بہت ساری آیات میں آپ کو ملتی ہے. جزاک اللہ خیر.